لیکن یہ جڑی بوٹی بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے پتوں کو ابال کر یا تیل میں جلا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے، سیاہ، گھنے، چمکدار ہو جاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلسٹ کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے بلی لوٹن۔ بلی لوٹن جڑی بوٹی، اسے بلی لوٹن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں اس کا پودا ہوتا ہے بلی وہاں پر لوٹ گھسوٹ شروع کر دیتی ہے۔ اس کی خوشبو بلی کو بہت زیادہ لطیف بھانے والی لگتی ہے، لیکن یہ جڑی بوٹی بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے پتوں کو ابال کر یا تیل میں جلا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے، سیاہ، گھنے، چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بال کا کئی منہوں کا ہونا اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سر کے بیرونی امراض، خشکی، سکری سب کو دور کرتی ہے، جسمانی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے۔ اس کے پتے قابض و حافظ ہوتے ہیں، اس لیے ہمہ قسم کے مختلف بیماریوں میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کروں، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہی دوں۔ آپ سوراب گوڈ JDC آفس کے سامنے ہربل ہلز کلینک کرتے ہیں، دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں بلی لوٹن کے پودے کی۔ اس کی جڑ اور اس کے پتے ادویہ کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس جڑی بوٹی کو قابض و حابس آیوروید میں بتایا گیا ہے۔ یہ مسکن جوش صفرا ہے، خون کے جوش کو بھی کم کرتی ہے۔ اس لیے گرمی کی وجہ سے اگر جسمانی طور پر پھوڑے پھنسی، دانے ہو جائیں یا گرمیوں کے موسم میں لو لگ جائے تو اس کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک کو تھوڑی سی یعنی کہ خوراکوں میں ہی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس حوالے سے اس کے تازہ پتوں کو حاصل کر کے 1 سے 2 تولہ کی مقدار میں شربت یا چینی وغیرہ میں گھول کر یا دوسری کسی چیز میں جوس بنا کر استعمال کرنے سے ہیٹ اسٹروک کا بخار دور ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں کے بخار میں بھی یہ دوا بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں سے بھی خون زیادہ آ رہا ہو، منہ، ناک یا نواسیر والا خون، تو اس کو فوراً فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کے پتوں کا کثرت استعمال ممسک اور مجفف ہوتا ہے، اس لیے ٹائمنگ کو بڑھا دیتی ہے لیکن انتشار کو کم کر دیتی ہے۔ مجفف ہونے کی وجہ سے بہت سے زخم، قروح اور پھوڑے، ایسا مواد جن سے مواد رک نہ رہا ہو، ایسا پھوڑا، اس پہ اس کا برادہ چھڑکنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔